تمام مسلمانوں کے لیے ایک ہی پیمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ وہ مسلمان کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتا ہو، وہ مسلمان مزدور ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، وہ مسلمانوں کے امور پر اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی جو ہے نا وہ ذمہ دار بنایا ہو، پیمانہ سب کے لیے ایک ہی ہے۔ وہ بنیادی پیمانہ پورا کرنے کے بعد پھر اپنے اپنے پروفیشن کی بات آئے گی، اپنے اپنے ذمہ داریوں کی بات آئے گی، لیکن جو بیسکس ہیں وہ سب کے لیے ایک ہیں۔ تو میں یہ سب سے پہلے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کوئی طالب علم ہے یا کسی پروفیشن سے وابستہ ہے یا مزدور پیشہ ہے یا وہ زمیندار کاشتکار ہے، بنیادی پیمانہ سب کے لیے ایک ہے، اور وہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ لیکن یہ کہ یہ خطاب کس سے ہے، پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہ اہل کتاب سے خطاب نہیں ہے۔ اہل کتاب سے جب خطاب ہوگا تو انہیں ایمان لانے کی دعوت دی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ تم پہلے سے ایمان رکھتے ہو اللہ پر بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اب ایمان لاؤ محمد رسول اللہ پر۔ تو پہلی دعوت تو ایمان لانے کی ہوگی۔ اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، تو اسے بھی پہلی دعوت یہ دی جائے گی کہ ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، آخرت پر۔ تو جو ایمان لے آئے ان سے اب آگے تقاضے کیے جائیں گے کہ اب یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ تو یہ خطاب اہل ایمان سے ہے، اور جب اہل ایمان سے خطاب ہے تو ایک بنیادی فرق سمجھ لیں کہ عام جو ایمان والا نہیں ہے اور جو ایمان والا ہے، ان کے درمیان بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ نقطہ نظر کا فرق ہوتا ہے، زندگی کے بارے میں رویے کا فرق ہوتا ہے۔ ایک کی زندگی کی لمٹ جا کے ختم ہو جاتی ہے موت پر، تو اس کی ساری سوچ، بچار، غور، فکر، کامیابی ناکامی کے سارے معیارات یہاں سے لے کے وہاں تک ہیں۔ اور جو ایمان والا ہے تو وہ تو کہتا ہے کہ یہ جو مرنا ہے یہ اصل زندگی کا شاہدرہ ہے، زندگی کا آغاز تو تب سے ہونا ہے، یہ آج ہے وہ کل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جان دیکھے اپنے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ تو یہ ایمان والا ہوگا جو اپنے اس کل کو دیکھے گا، یہ اس سے بات ہو رہی ہے۔ تو آپ اگر اسے دنیا کے معیار پر رکھ کر دیکھیں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ کو یہ سودا بہت گھاٹے کا معلوم ہوگا، بڑا نقصان نظر آئے گا۔ لیکن یہ کہ آپ کا نقطہ نظر یہ بن چکا ہو کہ دنیا کی کامیابی ناکامی اصل معیار نہیں ہے، اصل معیار آخرت کی کامیابی اور ناکامی ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ جو جمع ہونے کا دن ہے، جس دن وہ سب کو جمع کرے گا، وہ دن ہے ہار کا یا جیت کا دن۔ تو جس کا نقطہ نظر وہاں ہارنے جیتنے کے حوالے سے وہ فوکس ہو گیا ہو، جو یہ خطاب اس سے ہے۔ تو میں چاہتا ہوں پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے نا کہ یہ بات کس سے کی جا رہی ہے۔ اگر میں دنیا کی کامیابی چاہتا ہوں تو یہ بات مجھے بڑی غیر متعلق لگے گی جو ہو رہی ہے۔ تو پہلے یا ایھا الذین آمنوا کا مفہوم سمجھ لیں کہ میں وہ ہوں کہ جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہوں، اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اسے وہ مجھ سے راضی ہو جائے، جب میں اس کے سامنے کھڑا ہوں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھ سے خوش ہو۔ اس سے خطاب ہے یہ، جس کا یہ نقطہ نظر ہے۔ اور اس میں جو فرمایا گیا وہ کیا ہے؟ ایک ہی حکم ہے، کوئی زیادہ تو ہے نہیں۔ اسی کو مثبت طور بھی کہا، منفی طور پہ بھی کہا۔ پہلی بات کہ ادخلوا فی السلم کافہ، سلامتی میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور منفی طور پہ کیا کہا؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش پا کی پیروی نہ کرنا۔ یہ ایک ہی مضمون کو دونوں انداز میں بیان کر دیا گیا، یعنی شیطان کے نقش پا کی پیروی کرنے کا مطلب ہے وہ فی السلم کا تقاضا پورا نہیں ہوا، تو وہ اگر پورا کرنا ہے تو شیطان کے حکم کے نزدیک نہیں لگنا۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ ادخلوا فی السلم ہے کیا۔ ترجمے میں ہم عام طور پر کرتے ہیں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤں۔ تو سلم کہیں یا اسلام کہیں، اصل میں مفہوم کیا ہے اس کا؟ تسلیم ایک لفظ ہے، یہ بھی اسی مادے سے بنا ہے، اور اس کا عام طور پہ جو ہم معنی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں سرنڈر کرنا۔ کوئی فوج تسلیم ہو گئی، یعنی اس فوج نے ہتھیار ڈال دیے، پہلے وہ لڑ رہی تھی اور اس نے تسلیم کر لیا دوسرے کی طاقت کو، ہتھیار ڈال دیے۔ آپ اسے اگر زیادہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، ابھی اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے، لیکن 71 میں ہم نے ہتھیار ڈالے تھے، 93,000 بندہ قیدی ہو گیا تھا۔ اب تمہاری مرضی جو تم کرو، ہم تو تمہارے قیدی ہو گئے۔ تو گویا جب تک انسان
سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ میں اپنی ول، اپنا ارادہ، اپنی خواہشات، اپنی جو بھی مستقبل کے میرے عزائم ہیں وہ سب میں اللہ کی رضا کے آگے سرنڈر کرتا ہوں، تو ادخلو کا بنیادی تقاضا ہی نہیں پورا ہوتا۔ اللہ کے آگے اپنی تمام خواہشات، تمام ارادے، تمام تقاضے، تمام عزائم تسلیم کر دو، سرنڈر کر دو، اور خطوات شیطان کے نقش پا کی پیروی نہ کرو، یعنی اب اللہ کے ساتھ ریزسٹنس کسی معاملے میں بھی نہیں ہونی چاہیے، جو حکم آیا سر تسلیم خم ہے۔